بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں اور دھیان سے سنیں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ پہلی بات، بہت سے لوگ اس بات کی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ کون سی نماز میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے، تو ایسا کہیں پر نہیں لکھا ہے، نہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ فلاں نماز میں فلاں سورت پڑھی جائے، فلاں نماز کے لیے فلاں سورت فکس ہے یا فلاں نماز کے لیے فلاں سورت متعین ہے۔ ایسا کہیں بھی کسی کتاب سے یا کسی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال خاص طور سے لوگ تہجد کی نماز میں اس بات کی غلطی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ کل ہی شب قدر کی رات تھی تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا اس بات کو، تو میں سوچا اس بات کی ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں تک شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو معلومات حاصل ہو۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں ایک رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی چاہیے اور اتنی مرتبہ یہ پڑھنی چاہیے، درود شریف پڑھنی چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت بات ہے اور ایسی پھیلائی ہوئی بات ہے جو ہم عام طور سے ہر نماز اور سنت و نوافل میں پڑھی جاتی ہے صورتیں، وہ بھی اس میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ جس طریقے سے کہ سورت تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے، اس لیے ہم سے جتنا ہو سکے، جتنا وقت ملے اتنا پڑھے اور جو چاہے ہم سورت ملا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی سورت متعین نہیں ہے کسی بھی نماز کے لیے۔ ہاں، ایک سنت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کی جو سنت ہے 2 رکعت فجر سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ باقی کوئی نماز میں کوئی متعین نہیں تھا کہ اس نماز میں یہ سورت پڑھتے تھے اور فلاں نماز میں فلاں سورت پڑھتے تھے۔ ایسی کوئی نماز میں سورت متعین نہیں ہے، کسی بھی نماز میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے لیے کوئی سورت متعین نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ شب قدر یا شب برات اس موقع سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی نماز کتنی رکعت ہے، شب قدر کی نماز کتنی رکعت ہے اور شب برات کی نماز کتنی رکعت ہے۔ تو یہ کسی بھی قرآن و حدیث اور کتاب سے ثابت نہیں ہے اور یہ نماز نہیں ہے۔ کسی بھی دین کے لیے کوئی بھی نماز مقرر نہیں ہے کہ ہاں لیلۃ القدر کی اتنی رکعت نماز ہے، شب قدر کی اتنی رکعت نماز ہے، شب برات کے لیے اتنی رکعت نماز ہے۔ جو ہم عام طور سے عبادت کرتے ہیں اسی عبادت کو کرے، اس نماز کو پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اس نیت سے پڑھنا کہ ہاں 2 رکعت لیلۃ القدر کی نماز، ایسا نہیں ہے، کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں ہم نہ رہیں کہ اس کی 2 رکعت نماز ہے، اس کی جس طریقے سے 5 وقت فرض نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے 6 رکعت، اور اسی طریقے سے صلاۃ التوبہ کی نماز ہے 2 رکعت، اور اسی طریقے سے بہت ساری نمازیں ہیں، صلاۃ الحاجت کی نماز ہے جو انسان اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ تو ہر نماز میں کوئی بھی سورت انسان پڑھ سکتا ہے، کسی بھی نماز کے لیے کوئی سورت متعین نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھے اور ہم اس باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔